خوش آمدید ناظرین، ہمارے چینل کہانی گھر میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے استقبال ہے۔ مہربانی فرما کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے۔ شکریہ۔ شہر زمرود اپنے نام کی طرح ہی سرسبز و شاداب تھا، لیکن اس کی خوبصورتی اس پراسرار خاموشی کے پیچھے ڈھکی ہوئی تھی جو پچھلے 20 سال سے پورے شہر پر چھائی ہوئی تھی۔ یہ وہ شہر تھا جہاں سورج زمرود کے رنگوں کو گہرا کرتا تھا، لیکن 20 سال پہلے جب بادشاہ سلیمان اور ملکہ عالیہ ایک ہی رات میں لاپتہ ہو گئے تو شہر کی رونق بھی ان کے ساتھ کہیں گم ہو گئی۔ ان کے لاپتہ ہونے کے بعد سلطنت کا بوجھ ان کے اکلوتے بیٹے شہزادہ فیروز کے کمزور کندھوں پر آ پڑا۔ شہزادہ فیروز اب 25 سال کا ہو چکا تھا اور اپنے والد کی طرح وہ بھی ذہین اور ہمدرد تھا، لیکن اس کے دل پر اپنے والدین کی گمشدگی کا ایک گہرا زخم تھا۔ اسے سلطنت کا تاج تو پہنا دیا گیا تھا، مگر اسے بادشاہ کا اختیار حاصل نہیں تھا جب تک وہ ان 7 پہیلیاں حل نہ کر لے۔ یہ 7 پہیلیاں ایک قدیم وصیت کا حصہ تھیں جو زمرود کے پہلے بانی نے لکھی تھی۔ روایت تھی کہ بادشاہت صرف اسی کو مکمل طور پر سونپی جا سکتی ہے جو یہ پہیلیاں حل کر کے یہ ثابت کرے کہ اس میں نہ صرف بادشاہت کی طاقت ہے بلکہ اس کا دل بھی اس کے لیے تیار ہے۔ ان پہیلیوں کا وجود زمرود کے قدیم ترین قلعے، جسے خاموش مینار کہتے تھے، کہ تہ خانے میں رکھی ایک صندوق میں پوشیدہ تھا۔ شہزادہ فیروز نے کئی بار کوشش کی، لیکن وہ صندوق 20 سال سے نہیں کھولا جا سکا تھا۔ شہزادہ فیروز کی پریشانی ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کی سلطنت کے کچھ طاقتور سردار، خاص طور پر سردار تیمور، موقع کی تاک میں تھے کہ کب فیروز مکمل اختیار حاصل کرنے میں ناکام ہو اور وہ خود تاج پر قبضہ کر لے۔ شہزادہ اپنے ذاتی کتب خانے میں بیٹھا تھا جب اس کے وفادار وزیر ضمیر ایک پرانے شخص کو لے کر حاضر ہوئے۔ یہ تھے پروفیسر حکمت، جو زمرود کی تاریخ اور قدیم زبانوں کے سب سے بڑے ماہر مانے جاتے تھے۔ شہزادہ عالیجہ، ضمیر نے تعارف کرایا۔ پروفیسر حکمت نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے بادشاہ سلیمان کے گمشدہ ہونے کی رات کا ایک خفیہ اشارہ تلاش کر لیا ہے۔ پروفیسر حکمت نے آگے بڑھ کر ایک زرد پڑی ہوئی چمڑے کی کتاب کھولی۔ شہزادہ، یہ کتاب خاموش مینار کی تعمیر کے وقت کی ہے۔ میں نے اس کے آخری صفحے پر ایک ایسی لکیر پڑھی ہے جو قدیم زمرود کی زبان میں ہے اور جس کا تعلق اب کے والدین کی گمشدگی سے ہے۔ فیروز کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے جھک کر دیکھا۔ وہ لکیر سادہ عربی حروف میں نہیں تھی بلکہ کچھ عجیب و غریب علامات تھیں۔ پروفیسر حکمت نے اس کا ترجمہ کیا۔ جب 7 پہیلیوں کا پہلا سایہ جھک جائے گا تو شہزادہ سمجھے گا کہ وہ کس کو کھو چکا ہے۔ روشنی کے ساتھ دن اور پھر اندھیرا۔ فیروز الجھ گیا۔ اس کا کیا مطلب ہے پروفیسر؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ پہیلیاں صرف امتحان نہیں ہیں بلکہ یہ کسی خطرے کی جانب اشارہ کر رہی ہے۔ اور سب سے اہم بات، شہزادہ، پروفیسر حکمت کی آواز میں سنسنی تھی۔ جس رات اب کے والدین غائب ہوئے تھے، اس سے ٹھیک 7 دن پہلے اب کی والدہ ملکہ عالیہ نے خاموش مینار کے تہ خانے میں جا کر اس صندوق کو چھوا تھا جس میں پہیلیاں بند ہیں۔ شہزادہ فیروز نے فوراً خاموش مینار کے تہ خانے جانے کا فیصلہ کیا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں سارا شہر جانے سے ڈرتا تھا، کیونکہ 20 سال میں پہلی بار اس تہ خانے کا دروازہ شہزادے کے حکم پر کھولا جا رہا تھا۔ جب وہ تہ خانے میں اترے تو ہوا میں ایک عجیب سی خنکی اور مٹی کی بو تھی۔ کمرے کے بیچ میں قدیم پتھر کا بنا ایک صندوق رکھا تھا جو لوہے کی زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا۔ فیروز نے جب صندوق کے اوپر ہاتھ رکھا تو اسے ایسا لگا جیسے صندوق سے بہت ہلکی سی گرمی محسوس ہو رہی ہے۔ یہ صندوق آج تک کیوں نہیں کھلا پروفیسر؟ فیروز نے پوچھا۔ کیونکہ یہ کسی چابی سے نہیں کھلے گا عالیجہ، یہ بصیرت سے کھلے گا۔ پروفیسر حکمت نے صندوق کے گرد موجود پتھروں کو غور سے دیکھا۔ پروفیسر نے اچانک ایک زوردار چیخ ماری اور ایک طرف ہو گئے۔ شہزادہ اور ضمیر گھبرا گئے۔ کیا ہوا؟ فیروز نے پوچھا۔ دیکھیے، صندوق کے چاروں طرف بنے ہوئے قدیم نقوش۔ یہ 20 سال پہلے یہاں نہیں تھے۔ پروفیسر نے ایک چھوٹے سے سوراخ کی طرف اشارہ کیا جہاں روشنی پڑ رہی تھی۔ ہر طرف 7 نقوش ہیں۔ یہ کوئی عام نقوش نہیں شہزادہ، یہ وہی ہیں جن کا ذکر پرانی کتب میں ہے۔ پروفیسر نے رکی ہوئی سانس کے ساتھ کہا۔ یہ 7 نقوش 7 پہیلیاں نہیں ہیں، یہ 7 طاقتور جادوئی مارتیں ہیں جو اب کے والدین نے لگائی تھیں تاکہ صندوق میں موجود کسی خطرناک چیز کو باہر آنے سے روکا جا سکے۔ شہزادہ فیروز کا چہرہ فک ہو گیا۔ تو کیا میرے والد بادشاہ سلیمان نے مجھے پہیلیاں حل کرنے کا چیلنج نہیں دیا بلکہ کوئی آفت یہاں قید کی ہے؟
प्रोफेसर हिकमत ने खौफ से कांपते हुए एक नक्श को छुआ जो कि एक मुड़े हुए सांप की शक्ल में था। जैसे ही उन्होंने छुआ सांप वाला नक्श हल्का सा चमक कर बुझ गया। ये क्या हुआ? फिरोज ने घबरा कर पूछा। ये 7 इमारतों में से पहली इमारत टूट गई है शहजादा, और बाहर की दुनिया में किसी को भी एहसास नहीं हुआ। प्रोफेसर ने फिरोज की आंखों में देखा और एक खौफनाक इंकिशाफ किया। जिस तरह ये पहली इमारत टूटी है, इसी तरह आपके वालिद बादशाह सुलेमान और मलिका आलिया का 20 साल पहले लापता होना भी इस पहली इमारत का नतीजा था। उनका गायब होना कोई हादसा नहीं था, बल्कि इस संदूक से कैद किसी चीज को ताकत देने का अमल था। अब फिरोज को एहसास हुआ कि इसके वालिद ने इसे बादशाहत की बजाय एक खौफनाक जिम्मेदारी सौंपी थी। अगर ये संदूक सिर्फ पहेलियां नहीं रखता, तो इसके अंदर कौन सी ऐसी खतरनाक चीज है जिसे बादशाह ने इमारतों से कैद किया था? और अब जब पहली इमारत टूट चुकी है, तो जमरोद पर कौन सी नई आफत आने वाली है? इस कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए हमारे चैनल कहानी घर से जुड़े रहें। और जाने से पहले अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। हमारे चैनल कहानी घर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।